کشمیری عوام کی حق خود ارادیت کی تحریک کو دبانے کے لیے بھارتی استعمار نے جہاں کشمیریوں کے سروں پر 10 لاکھ فورسز مسلط کر رکھی ہیں جو دن رات کشمیریوں کی منظم نسل کشی میں مصروف ہیں، وہیں کشمیریوں کو آزادی کے مطالبے کی سزا دینے کے لیے جرائم پیشہ افراد اور ہندو انتہا پسندوں پر مشتمل کئی پرائیویٹ ملیشیا بنائی گئی ہیں جو بھارتی فوج اور خفیہ ایجنسیوں کے ایما پر کشمیریوں کو خوفزدہ کرنے کے لیے قتل و غارت گری، تشدد اور خواتین پر مجرمانہ حملوں سمیت انسانیت کے خلاف جرائم کا ارتکاب کر رہے ہیں۔ ان سرکاری قاتل گروہوں میں ایک بدنام زمانہ گینگ دیہات دفاع گارڈز کا ہے۔ دیہات دفاع گارڈز، جو اس سے قبل دیہات دفاع کمیٹیوں کے نام سے مشہور تھے، کو بھارتی فوج نے 1995 میں جموں میں جدوجہد آزادی کشمیر کے ساتھ وابستہ لوگوں کو ختم کرنے کے لیے قائم کیا تھا۔ ان نام نہاد کمیٹیوں، جنہیں اب دیہات دفاع گارڈز کا نام دیا گیا ہے، کو خاص طور پر جموں و کشمیر پر بھارت کے غیر قانونی قبضے کے خلاف آزادی کے جذبے سے سرشار جموں و کشمیر کی مسلم آبادی کو نشانہ بنانے کی ذمہ داری دی گئی ہے۔ دن رات کوئی ایسی بات ہم نے شروع کی کہ ہمارا بچہ 3 یا 3.5 سال کا ہونے والا ہے تو ہم اس کی کسی اچھے اسکول میں ایڈمیشن کروائیں گے، پڑھائیں لکھائیں گے تو اچھی زندگی اس کی بھی بسر ہوگی تو ہمارے بھی۔ تو دوسرے دن صبح 6 بجے آیا ایک BDC گن والا، تو اس نے آ کے ادھر فائرنگ کی تو میرے خامد کی ڈیتھ ہو گئی۔ آگے آنے والے لوگ جو ہیں وہ ان کے پاس اگر BDC گن ہو تو وہ بھی مار سکتے ہیں ہمیں تو ڈر محسوس ہوتا ہے۔ ایک بار ہمارے پر ایسا واقعہ ہوا ہے، ہمیں تو ڈر ہے۔ تاہم مودی کی سربراہی میں ہندوتوا حکومت نے آزادی پسند کشمیریوں کو نشانہ بنانے کے لیے اس بدنام زمانہ قاتلوں کے گینگ کا دائرہ وادی کشمیر تک بڑھانے کا فیصلہ کیا ہے۔ دیہات دفاع گارڈز کو نہ صرف بھارتی فوج بھرتی کر رہی ہے بلکہ ان کی تربیت اور انہیں مسلح کرنے کا اہتمام بھی کیا جا رہا ہے تاکہ قتل عام اور تباہی کے ذریعے کشمیری عوام میں خوف و دہشت کا احساس پیدا کیا جا سکے۔ کشمیر میں ماہرین کا کہنا ہے کہ ولیج ڈیفنس گارڈ اسکیم کا بنیادی مقصد ایک ہندوتوا گینگ کو منظم کرنا ہے جنہیں بھارتی فوج تربیت دے گی اور مسلح کرے گی۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ مودی حکومت جموں خطے میں مسلمانوں کے قتل عام کی حکمت عملی اب وادی کشمیر میں بھی دہرانا چاہتی ہے۔ اس سرکاری دہشت گرد گروہ کا بھارتی قابض حکام نے جموں میں مسلمانوں کو خوفزدہ کرنے اور انہیں ان کے گھروں سے بے دخل کرنے کے لیے ماضی میں بے دریغ استعمال کیا ہے۔ کیونکہ ایک کمیونٹی کے پاس جب ہتھیار ہوتا ہے تو دوسری کمیونٹی جو ہے وہ دہشت میں رہتی ہے کہ کب یہ اس ہتھیار کا جو ہے غلط استعمال ہوگا، جس طریقے سے اس سے پہلے بھی ہوا ہے، اور ہماری جانیں جو ہیں اس میں جا سکتی ہیں۔ جی، جموں کے علاقے کٹھوعہ میں ایک کم سن بچی آصفہ کے قتل میں یہی گینگ ملوث تھا اور پولیس تحقیقات کے بعد یہ بات سامنے آئی تھی کہ علاقے کے مسلمانوں کو خوفزدہ اور بے دخل کرنے کے لیے اس معصوم بچی کا قتل کیا گیا۔ آصفہ کے قتل میں ولیج ڈیفنس کمیٹی کے اہلکاروں کے علاوہ ہندو انتہا پسند تنظیموں کے اہلکار، یہاں تک کہ ایک مندر کا سوامی بھی ملوث پایا گیا۔ ولیج ڈیفنس کمیٹیاں ایسی سائشی قوت کا نام ہے جس کے ہاتھ خون سے رنگے ہوئے ہیں، کشمیریوں کے خون سے رنگے ہوئے ہیں۔ آصفہ معصومہ کا قتل ایک گھناؤنا جرم ہے اور اس کو ابھی تک دنیا نہیں بھولی ہے۔ لہذا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان جیسی تنظیموں کا دائرہ کار کسی بھی نام سے بدل کر کشمیر تک بڑھانا ایک انتہائی شرمناک اور خطرناک فعل ہے جس کی ہم بھرپور مذمت کرتے ہیں، اور ہم یاد دلاتے ہیں کہ کشمیری عوام ان سے بے خبر نہیں۔ انسانی حقوق کی عالمی تنظیموں نے بارہا اس طرح کے جرائم پیشہ گروہوں کو بے نقاب کیا ہے، تاہم بھارت نے انہیں ختم کرنے کی بجائے ان گروہوں کا دائرہ کار مزید بڑھانے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ اب یہ اقوام عالم کی ذمہ داری ہے کہ وہ مودی حکومت کی کارستانیوں کا نوٹس لیں اور بھارتی جرائم کو رکوانے کے لیے ٹھوس اقدامات کریں۔ درست، ہر وقت، بر وقت۔